اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ پرندوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے عقاب، جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ موت سے بچنے کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ عقاب کی عمر تقریباً 70 کے قریب ہوتے ہیں۔ اس عمر تک پہنچنے کے لیے عقاب کو سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں، جس سے وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس سے اڑان بھرنے میں عقاب کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ موت کو تسلیم کرے یا پھر 3 مہینے کی سخت ترین مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنے چونچ کو پتھروں پہ زور زور سے مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ لیتا ہے۔ پھر جب اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکاڑ لیتا ہے، یعنی ایک ایک پر اکاڑ لیتا ہے، ایک ایک بال اکاڑ لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں اسے 5 ماہ کی طویل تکلیف اور مشقت سے گزرنا ہوتا ہے۔ 5 مہینے کے بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لی ہو۔ اس طرح وہ 30 سال مزید زندہ رہ سکتا ہے۔ عقاب کی زندگی اور ان ساری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس زندگی سے بہتر زندگی گزار سکیں، اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی مشکل وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتا ہے۔ بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے اور اللہ کے توکل پر آگے بڑھنا چاہیے، تو اللہ ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ ہے، تو اس صدقے جاریہ میں آپ بھی شریک ہو جائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔